العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء، جلالین شریف کا یہ سبق ہے، سورہ 3 ہے. ماقبل کے ساتھ بھی مناسبت ظاہر ہے کہ پچھلے صورتوں میں بھی جزا اور سزا جیسی چیزوں کا ذکر آیا. اس میں بھی فما یکذبک بعد بالدین. کئی صورتوں میں، یا یہ کہا جائے کہ پیچھے سورہ واللیل اذا یغشی میں شریعت کی کچھ اہم مقاصد کا، مہمات شرع کا ذکر آیا. مہمات شرع میں سے رسالت بھی ہے، تو رسالت کا 2 صورتوں میں ذکر آیا، والضحیٰ میں، الم نشرح میں. مہمات شرع اور مہمات دین میں بعث بعد الموت کا اور جزا اور بدلے کا عقیدہ رکھنا بھی ہے، اس کا ذکر ہے اس کے اندر. یا مہمات شرع میں سے ایمان اور اعمال صالحہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا اور اس کے فائدے کو ذکر کیا. انسان کی تخلیق کا مقصد بھی آئے گا. والتین والزیتون، قسم ہے تین، انجیر کی اور زیتون کی. یہ دونوں یا تو پھل ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، اور ان پھلوں کی افادیت کو بتلانا ہے کہ یہ پھل نہایت ہی مفید ہیں، جنت کے پھلوں کے مشابہ ہیں. بہت جلد انجیر کی خاصیت کہ بہت جلد ہضم ہونا ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے بدن میں موٹاپا بھی لاتا ہے، انسان کے بواسیر کی بیماری کو ختم کرتا ہے، بالوں میں طوالت پیدا کرتا ہے، عورتوں کے لیے خاص مفید ہے. فالج سے اس میں امان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی انجیر کے پتے ہی سے چھپایا گیا اور انہوں نے پردہ کیا تھا جب جنت سے نکالے گئے. یہی حال زیتون کا ہے کہ وہ بھی ایک مبارک درخت ہے. خود اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مبارک درخت کہا، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، جس سے سالن بھی تیار ہوتا ہے اور تیل بھی تیار ہوتا ہے. اس کا درخت بہت سے شرم، اور اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہزاروں سال رہتا ہے. تو تین اور زیتون سے یا تو دونوں پھل مراد ہیں، یا جن علاقوں میں یہ پیداوار ان کی ہے وہ علاقے مراد ہیں. ملک شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، اور اس علاقے کو خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا کہ اس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جن کو انجیل ملی. او جبلین بالشام ینبتان الماکولین، یہ دونوں پھل کو یہ پیدا کرتے ہیں، یہ دونوں پھل.
اور ایک اور قسم تیسری طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، وہ طور سینا پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور شرف تکلم حاصل ہوا۔ طور سینا پہاڑ کی سینہ سینہ اس میں حسن اور بلندی کے معنی بھی ہیں، لغوی معنی۔ یہ مبارک پہاڑ جس پر نبوت ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی گویا ذکر آ گیا، والتین والزیتون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ سینین جو آیا اصل سینہ ہے، طور سینہ، وادی سینہ۔ عجمی ناموں کے اخیر میں کبھی کبھی اخیر میں یا اور نون کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے سلام علی الیاسین میں بھی آیا ہے یہی۔ وطور سینین قسم ہے طور سین، الجبل الذی کلم اللہ تعالی علیہ موسیٰ، اور سینین کے معنی مبارک کے ہیں یا حسن اور خوبصورت کے، بالاشجار المثمرہ، پھلدار درخت سے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی، هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والے شہر کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن ہی امن رکھا ہے، حرماً آمنا، کہ جہاں باپ کا قاتل بھی داخل ہو جائے تو اس کو بھی امن دے دیا جاتا ہے، جہاں گھاس پودے پرندوں کو بھی امن مل جاتا ہے۔ یہ نہایت امن والا شہر، امین میں مبالغہ ہے، صیغہ صفت برائے مبالغہ، بہت زیادہ امن ہے، شہر مکہ مراد ہے۔ بلد پیچھے بتائے ایسا شہر جس کی چہار دیواری ہو، مکہ بھی چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ جیسے بلید بیوقوف کو جس کی عقل کی حد بندی کر دی جاتی ہے، شہر مکہ کی بھی قسم آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ولادت ہوئی، گویا 3 پیغمبروں کا ذکر ہو گیا اشارتاً۔ امین مکہ لامن الناس فیہا جاہلیتاً و اسلاماً، تینوں قسم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کہ ہم نے انسان کو اچھے سانچے میں پیدا کیا، نہایت خوبصورت ڈھانچے میں ہم نے انسان کو سانچے میں پیدا کیا۔ انسان سے جن سے انسان مراد ہے، سارے انسان مراد ہے، مومن اور کافر سبھی کو شامل ہے۔ احسن اس میں تفضیل ہے، تقویم کے معنی ڈھانچہ اور سانچہ کیا۔ تقویم کے لغوی معنی سیدھا کرنا، سانچہ اور ڈھانچہ وہ ہوتا ہے جس سے ہر چیز سیدھی کی جاتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نہایت حسین ڈھانچے میں سانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ مراد اس سے انسان کا معتدل القامت ہونا اور حسین الصورت ہونا ہے، یا کنایہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے، فہم سے، عقل و تمیز اور نطق و ادب سے مزین کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے لفظ استعمال کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ جواب قسم ہے، گویا تینوں آسمانی کتابوں میں، انجیل، توریت اور قرآن میں یہ چیز مذکور ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ پیچھے جو تینوں کا ذکر آیا، اور پھر آگے اللہ فرما رہے ثم رددناہ اسفل سافلین، رددنا ماضی جمع متکلم ہے، رد یرد لوٹا دینا، اسفل اس میں تفضیل ہے، کروں میں نصر سمع تینوں باب سے آتا ہے، گھٹیا، پست ہونا، سافلین اس میں فائل ہے۔ پھر ہم نے اس کو پست حالت والوں میں سے نہایت پست حالت کی طرف لوٹا دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اس کے 2 مطلب ہے، پست حالت والوں میں سے نہایت پست حالت کی طرف۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان تو بڑا خوبصورت پیدا کیا گیا، کتنے بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو جہن آخرت میں اس کا برا حال ہوگا، کتنا بھی خوبصورت ہو وہ، آخرت میں اس کا برا حال ہوگا، نہایت ذلت کی طرف اور جہنم کی طرف نہایت ذلیل کر کے پہنچا دیا جائے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے اسفل سافلین کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہم نے بڑا خوبصورت پیدا کیا، لیکن شباب اور جوانی میں وہی انسان بڑھاپے میں جب پہنچتا ہے، بڑھاپا لاحق ہوتا ہے تو نہایت پست حالت کی طرف چلا جاتا ہے،
نہایت پست حالت کی طرف بڑھاپے میں ہر اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، سمع کے اعتبار سے، بصارت کے اعتبار سے، مشی کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ نہایت پستی کی طرف چلا جاتا ہے، نہایت پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر ایمان نہ لائے تو نہایت پستی کی طرف، جہنم کے نچلے طبقے میں رکھ دیا جائے گا، نہایت پستی کی طرف چلا جائے گا، کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اس کی خوبصورتی کام نہیں آتی۔ یا رددناہ اسفل سافلین سے بڑھاپا مراد ہے وہ انسان جو نہایت حسین ہے، بڑھاپے میں جانے کے بعد ہر طرح کی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اور ہر طرح کا حسن اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ زمان شباب الگ تھا، زمان حرب اور زمان شیخوخت الگ ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ استثناء آیا مگر جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جہنم کی طرف، پست حالت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر پہلا مطلب ہے ثم رددناہ اسفل سافلین سے مراد پست ایمان والے نہیں جائیں گے، اور اگر بڑھاپا مراد ہے، بڑھاپے کی طرف پہنچنا، تو ایمان اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی روحانی قوت کو بڑھا دیتے ہیں، روحانی قوت کو بڑھا دیتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ جانے کے بعد گرچہ عمل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے لیکن ثواب نہیں ختم ہوتا۔ جو شخص زمانے جوانی میں جس عمل کی بھی قدرت رکھتا تھا، طاقت کرتا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر نہیں ختم کریں گے۔ بڑھاپے میں بغیر کیے اجر ملتا رہے گا، جیسا کہ وہ حدیث اذا مریض العبد وسافر، کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر ہو جاتا ہے اور زمانے صحت میں، زمانے اقامت میں کوئی عمل کیا کرتا تھا، تو حالت سفر اور حالت مرض میں بغیر کی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ بڑھاپا بھی ایک مرض ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کیے اجر دیتے ہیں۔ تو بڑھاپے سے جو کمزوری آئی عمل میں لیکن اجر میں کمی نہیں، اس میں اجر ملتا رہے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ایک نیک عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ممنون، من یمن مانے احسان جتانا، ایسا اجر جس پر احسان نہیں جتایا جائے گا اللہ کی جانب سے یا ملائکہ کی جانب سے۔ اور من یمن کے معنی ایک اور ہے، کاٹنا، یعنی غیر مقطوع، غیر ممنون، اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک تیسرا معنی من یمن کے معنی کم کرنا، غیر منقوص، اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے بڑھاپے میں بھی جانے کے بعد۔ اسی کی وضاحت ہے آگے، اسفل سافلین کنایۃ علی الحرب والضعف فینقص عمل المومن، مومن کا عمل کم ہو جاتا ہے بڑھاپے میں زمن شباب کے مقابلے میں، لیکن اس کا اجر بڑھا رہتا ہے، جیسا کہ آگے اللہ نے ذکر کیا الا الذین آمنوا۔ غیر ممنون کی تشریح مقطوع ہے اور حدیث میں ہے اذا بلغ المؤمن من الکبر، بڑھاپے کی وجہ سے جب آدمی پہنچ جائے اس عمر کو کہ عمل سے عاجز ہو جائے، تو اس کے لیے لکھا جاتا ہے جو وہ عمل کیا کرتا تھا حالت جوانی میں۔ فما یکذب، کذب کے معنی جھٹلانا، کون سی چیز تم کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی، اس کے بعد بدلے کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی، بالدین جزا، یہ آئے کذب، جھٹلانے پر آمادہ کرنا، بعدو، اس کے بعد، یعنی جب انسان کی تخلیق کو دیکھ لیا، اسی انسان کو ارذل عمر تک پہنچنا دیکھ لیا، جو ذات انسان کو اچھی تخلیق پر دینے پر قادر ہے اور پھر اسی انسان کو ارذل عمر تک پہنچانے پر قادر ہے، تو کیا وہ بعث پر اور دوبارہ زندہ کر کے لوگوں کو بدلہ دینے پر قادر نہیں؟ یقیناً وہ قادر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، کون سی چیز تم کو اس کے بعد جھٹلا رہی ہے، بعد جزا بدلے کو جھٹلانے پر کون سی چیز تم کو اس کے بعد آمادہ کر رہی؟ بعدو کا مضاف الیہ محذوف ہے، اے بعد ما ذکر من خلق الانسان، جو چیزیں مذکور ہوئی انسان کی تخلیق احسن صورت میں، پھر اس کا گھٹیا عمر کی طرف لوٹ جانا، ان سب چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد کون سی چیز تم کو لوٹا رہی ہے؟ اے ما یجعلک مکذبا بذلک ولا جاعل لہ، کوئی چیز جھٹلانے والی نہیں، حالانکہ یا ان چیزوں کو کوئی بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، تو یقیناً وہ بعث بعد الموت پر بھی قادر ہے۔ کیا اللہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اے اقضى القاضین، تمام فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا۔ احکم، حکم یحکموں سے اس میں تفضیل ہے،
حاکمین اسم فاعل ہے، حکم یحکم کو لغوی معنی روک لگانا، حکمت اسی سے انسان کی حکمت بھی اس کو برائیوں سے روکتی ہے، اور حکمت بھی در حقیقت حکمت الدابہ سے ماخوذ ہے، یعنی جانور کے لگام کو بولا جاتا ہے حکمت الدابہ، جانور کے لگام بھی اس کو جانور کو ادھر ادھر جانے سے روکتی، انسان کی حکمت بھی، اور فیصلے کو بھی حکم اسی لیے بولا جاتا ہے کہ فیصلہ بھی ظلم سے روکتا ہے، ظلم نہ ہو کسی پر، اسی لیے فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس کا حکم بالجزاء من ذالک، اس سے بدلے کا ہوگا۔ اور حدیث میں من قرأ والتین، جو بھی سورہ والتین کو پڑھے آخر تک، جب اس پر پہنچے الیس اللہ باحکم الحاکمین تو یہ جملہ کہہ لیا کرے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یہ پڑھ لیا کرے، یہ پڑھنا بھی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا ہم بھی پڑھتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین کے بعد بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.